سکتا ہے. کہتے ہیں کہ زندگی کی گاڑی یہ پریشانی کے پہیوں پہ چلتی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک ایسی زندگی گزاروں، ایسا وقت گزاروں کہ جس میں کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس کے لیے اس کو جنت میں جانا ہوگا. کہ جنت میں نہ غم ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کوئی دکھ ہے. غم و حزن یہ جنت میں نہیں ہے، وہاں صرف خوشی ہے، راحت ہے. لہذا یہ مائنڈ بنانا ضروری ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں غموں سے واسطہ، غموں سے پالا، پریشانیوں سے کچھ نہ کچھ تعلق ہمارا رہے گا، کم یا زیادہ. لیکن جب ہم اپنی دین کو، شریعت کو، اسلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں غموں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں. لہذا آج کچھ میں پریشانیوں اور غموں سے، تنگ دستیوں سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے، اور بنیادی بات کروں تو فکروں سے کیسے نجات پائی جا سکتی ہے. کہ ہم میں سے ہر ایک تقریباً فکروں میں مبتلا ہے. ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں کبھی اتنی نہیں بکی جتنی ان 25-50 سالوں میں بکی ہیں. اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو پر بات کریں تو ڈپریشن کی، ٹینشن کی، شوگر کی، ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسنز جتنی پچھلے چند سالوں میں دنیا بھر میں بکی ہے، اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز کے اندر، وہ اسٹریس کی دوائیاں اب بہت بک رہی ہیں. یہ سب چل رہا ہے. ہم دوائیں کھا کر اپنی فکروں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ایسا ہے نہیں. وہ کہتے ہیں اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ہم. تو گھبرا کر مرنے کی تمنا کرنی بھی نہیں چاہیے. میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں بیان کروں گا. آج ہمارے مکی مدنی آقا ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غموں اور فکروں سے بچنے کے طریقے بیان کیے. اس کو سنتے ہیں اور اپنے غموں اور فکروں کے تعلق سے غور کرتے ہیں. پہلی حدیث سنیے، اور یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا، جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر بنا دیا، اور وہ ہے آخرت کی فکر، اور وہ ہے آخرت کی فکر، تو اللہ پاک اس سے اس کی دنیا کی فکروں کے لیے کافی ہے. اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں مشغول رہیں، دنیا ہی کے معاملے میں مشغول رہیں، تو اللہ پاک کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی فکروں کو ڈائیورٹ کرنے، کنورٹ کرنے کے تعلق سے رہنمائی فرمائی کہ اپنی فکروں کو آخرت کی فکروں میں ڈال دو. آخرت کی فکروں میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، قبر کے تعلق سے، حشر کے تعلق سے، ایمان کی سلامتی کے تعلق سے، نزاع کی سختیوں کے تعلق سے، فیصلے کے تعلق سے کہ میرا قیامت کے دن فیصلہ کیا ہوگا، قبر میں میرا کیا معاملہ ہوگا. کہ حدیث پاک میں قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. فکر لگ جائے گی یار میری قبر کا کیا معاملہ ہوگا. نزاع کی سختیاں ہیں، قبر کا دبانا ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے قبر نہیں دبائے گی. یہ طے ہے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مردے کو قبر نہ دبائے. یہ فائنل ہے. اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ اس طرح دبائے گی جس کے مجرم کو دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، یا پھر نیکوکاروں کو ایسے دبائے گی جیسے ماں بچھڑے لال کو دباتی ہے. دبائے گی ضرور قبر، یہ یاد رکھیے گا. ہمیں قبر کے دبانے کو بھولنا نہیں چاہیے. اگر میں صرف اسی پر بیان کروں، فکر آخرت پر، تو خالی اس کے تعلق سے ہی ایک پورے بیان، حشر کا بیان الگ بنے گا، قبر کا بیان الگ بنے گا، نزاع کی سختی کا بیان الگ بنے گا،
ایمان کی سلامتی، رہنے نہ رہنے کا بیان الگ بنے گا، محشر کی گرمی کا بیان الگ بنے گا، میزان پر کھڑے ہونے کا بیان الگ بنے گا، پل صراط کا بیان الگ بنے گا، فیصلے کا بیان الگ بنے گا. یہ مطلب اللہ تعالیٰ پورے بیانات ہیں، پوری سپیچز ہیں، پورے بیانات ہیں. مگر ان فکروں کو ہمیں غور تو کرنا ہے نا. تو جو اپنی فکر کو آخرت کی فکر کر لے گا، اللہ پاک دنیا کی فکروں کے لیے اس کے لیے کافی ہے. یعنی گویا اللہ پاک اس کو دنیا کی فکروں سے کس طرح آزاد فرمائے گا، وہ اس کی رحمت جانتی ہے، وہ اس کی کریمی جانتی ہے. یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ دنیا کی تمام چیزیں چھوڑ کر بندہ ایک طرف ہو جا رہا. رہبانیت کا اسلام و دین درس نہیں دیتا. روزگار، کام کاج یہ درست ہے. مسجد میں ایک کونے پر پڑے رہ کر ہاتھ یوں رکھنا، اس کو دین نے پسند نہیں کیا. ہمارے صحابہ کرام علیہ مرمات بازاروں میں ہوتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، بہت سارے کام کاج کرتے تھے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے. تو اس کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہوتا جو یہ بات کی جا رہی ہے. لیکن بات یہاں سمجھنی ہے کہ جب ایک شخص آخرت کی فکر کرے گا، لازمی تو وہ حرام سے بچے گا، ناجائز چیز سے بچے گا. میں آپ کو ایک بات حدیث سے بتاتا ہوں کہ بچنا کیسے، بچنے کی سوچ کیا ہوتی ہے. جو بات چلی ہے تو اس سے مجھے ایک حدیث یاد آئی. یہ حدیث بھی سورہ طلاق میں جو تقوی کا جہاں بیان ہے اس کے تحت اس کی تفسیر میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے. اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے. حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ان کے بچے کو مشرکین نے قیدی کر لیا، قید میں لے لیا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکوں نے میرے بچے کو قید میں لے لیا ہے، کیا کروں میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی. اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی ناداری یعنی مالداری نہیں ہے، غربت ہے، محتاجی ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ آقا میری تو کیفیت یہ ہے اور میرے بچے کو انہوں نے قیدی کر لیا ہے. تو اپنی غربت اور اپنی پریشانی کا بھی ذکر کیا اور اپنے بچے کے قید میں جانے کا بھی ذکر کیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1، اللہ پاک سے ڈرتے رہو. نمبر 2، صبر کرو. نمبر 3، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کرو. 3 باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1، اللہ پاک سے ڈرتے رہو. نمبر 2، صبر کرو. نمبر 3، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو. آپ گھر تشریف لے گئے اور گھر تشریف لے جا کر اپنی بچوں کی امی زوجہ کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس پر عمل شروع کر. انہوں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. پڑھنے کی تو یہی چیز تھی، 2 تو کرنے کی تھی، اللہ سے ڈرتے رہو اور صبر کرو، اور تیسری چیز پڑھنے کی تھی. انہوں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا. ابھی شروع کیا، تھوڑی دیر ہوئی کہ دروازہ بجا، دروازہ کھولا، سامنے بچہ کھڑا ہے. اب واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ بچے نے بتایا کہ وہ جو مجھے قیدی میں رکھا تھا، جنہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا، وہ کسی کام میں مصروف ہو گئے، غافل ہو گئے، اور میرے لیے نکلنے کا اچانک راستہ بن گیا. اور میں نکل کر آیا تو آتے آتے 100 اونٹ بھی وہ لے آئے، یا ایک روایت کے مطابق 1000 بکریاں لے آئے اور لے کر یہ گھر پر آ گئے. تو سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سنیے، جو میں آخرت، جو میرا جو مین موضوع تھا، دونوں چیزیں تھی. اب حضرت عوف بن مالک کیا عرض کر رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آقا یہ جو بکریاں یا اونٹ جو میرا بیٹا لے کر آیا ہے، یہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ یہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی ہے کیوں نا پانجو جائے نا، یہ پانجو ہے والا حساب نہیں ہے، ہمیں اپنا ہی ہے نا، سب کرتے، اپنے بھی کر لیتے ہیں، سب نے کیا، اپنے انہوں نے بھی تو قید کیا تھا، انہوں نے یہ کیا. ایسی کوئی ڈسکشن میرے روایت میں نہیں پڑی. حدیث پاک میں جو میں نے بیان کیا نا، آپ اس کے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو بیٹا بکریاں یا اونٹ، جو 2 روایت الگ ہیں، جو لایا، یہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں استعمال کی اجازت دی.